بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابش کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین اور سامعین، آج کا واقعہ ایک ایسی عورت کا ہے جس نے خاوند کی جائیداد میں سے ملنے والے حصے کا ایسا استعمال کیا جس سے نہ صرف اس نے اپنے خاوند کی آخرت سنواری بلکہ اپنی بھی دنیا اور آخرت سنوار لی۔ سعودی عرب کے ایک شخص نے کسی فلپائنی عورت سے چھپ کر شادی کی۔ چونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور پہلی بیوی کے ساتھ اولادیں بھی تھیں، جب اس شخص کو بیماری لاحق ہوئی تو اس نے اپنی پہلی بیوی کے ساتھ جو اولادیں تھیں ان کو وصیت کے لیے جمع کیا اور ان میں سے اپنے بڑے بیٹے کو بتایا، بیٹا، میں نے چھپ کے کسی فلپائنی عورت سے بھی شادی کی ہوئی ہے، میرے بعد ان کا خیال رکھنا اور وراثت میں ان کو بھی حق دینا، اور ساتھ میں ان کا پتہ بھی بتا دیا جہاں وہ عورت رہتی تھی۔ کچھ دن بعد وہ شخص وفات پا گیا تو ان کے بیٹے قاضی کے پاس گئے اور پوری تفصیلات بتا دیں۔ قاضی نے فیصلہ رکوا دیا اور یہ حکم دیا کہ فلپائنی عورت کو بھی یہاں پیش کرے۔ تو بڑا بیٹا اپنے والد مرحوم کے دیے ہوئے ایڈریس کے مطابق فلپائن پہنچا۔ بڑی مشکل سے اس گلی میں پہنچا جہاں وہ رہتی تھیں۔ دوسری طرف وہ عورت جو اس کے والد کی زوجہ تھی انہیں دیکھ کر ہی بتا دیا، میں وہی عورت ہوں جس کی تو تلاش کر رہا ہے، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو بیٹے نے بھی ساری تفصیلات بتا دی اور ان کو سعودیہ کی طرف سفر کے لیے قائل کیا، اور اپنی دوسری ماں کو لے کر سعودی عرب پہنچے اور سیدھا قاضی کے پاس گئے تو اس عورت کے حصے میں 8 لاکھ ریال آئے، جو پاکستانی روپیوں میں تقریباً 2 کروڑ 16 لاکھ کے لگ بھگ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی قاضی نے حکم دیا ان کو عمرے کی ادائیگی کے بعد فلپائن روانہ کیا جائے۔ بڑے بیٹے نے ایسا ہی کیا۔ اس واقعے کے ٹھیک 4 سال بعد بڑا بیٹا فلپائن اپنی ماں سے ملنے اور ان کا حال احوال پوچھنے کی غرض سے گیا تو وہاں پہنچ کر اس کو بہت تعجب ہوا اور اس سے کہا، ماں جی، آپ کو اتنی بڑی رقم وراثت میں ملنے کے باوجود وہی پرانے خستہ حال مکان میں ہی رہ رہی ہیں۔ ماں جی اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جگہ پر لے گئیں جہاں ایک بڑا اسلامی ادارہ قائم تھا۔ وہاں حفظ القرآن کا شعبہ بھی تھا اور یتیم خانہ بھی۔ ماں جی نے کہا، بیٹا سر اٹھا کر ادارے کے بورڈ کی طرف دیکھنا۔ بورڈ دیکھ کر بیٹے کی آنکھوں میں آنسو امڑ آ گئے، کیونکہ بورڈ پر ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس نیک صفت عورت نے کہا، میں نے یہ ادارہ اپنے وراثت کے پیسے سے بنایا ہے اور اپنے شوہر کے نام پر وقف کیا ہے تاکہ ان کو اس ادارے کی وجہ سے ثواب ملتا رہے۔ یہ تھی سچی محبت، ورنہ اس پیسے سے وہ ایک عالی شان بنگلہ بھی بنا سکتی تھیں، پر انہوں نے سوچا محبت کے مقابلے میں عالی شان بنگلے کی کیا حیثیت؟ بنگلہ تو عارضی چیز ہے، البتہ یہ اسلامی ادارہ ان کو اور ان کے شوہر کو آخرت میں کام آئے گا۔ جب بیٹا سعودیہ واپس آیا تو اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا۔ تمام بھائی اس رات جاگتے رہے اور باہم مل کر چندہ جمع کیا۔ اسی ایک رات میں 5 ملین ریال اپنے والد مرحوم سے منسوب اس ادارے کے لیے، جس کو ان کی دوسری ماں نے ان کے والد سے بے لوث محبت کی بنیاد پر قائم کیا تھا۔ سبحان اللہ! یہ واقعہ وہاں کے عربی اخبار میں بھی چھپ چکا ہے۔ فی زمانہ رئیسوں کی اولادیں وراثتی رقم کے حصول کے لیے اپنے والدین کے مرنے کا انتظار کرتی ہیں، اور جو سچی محبت کرتے ہیں اپنے مرنے والوں کو توشہ آخرت بھیجنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور کتابش کو سبسکرائب کریں۔